اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس پر وہ اسرائیلی بہت زیادہ مرتا تھا۔ اچانک جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی تھا۔ وہ ہر وقت اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ اتفاق سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال میں دیکھا اور پھر اس شخص سے اس کی پریشانی کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اس عورت کو زندہ کر دوں؟ تو اس شخص نے کہا، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ اچانک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی مفتی غلام ناک کے نتنوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر پہ واپس ہو جا۔ وہ مردہ واپس ہو گیا اور وہیں گر پڑا اور اسی کی قبر وہ مٹی سے چھپا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اچانک قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت گرد جاڑتے ہوئے باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر وہ شخص بولا، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا۔ لیکن اس شخص نے ایک عرصے سے نیند پوری نہیں کی تھی۔ وہ بہت دیر سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر روتے روتے اور بیداری نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھا اور سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا حسین و جمیل شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی خود اس پر قربان ہو گئی۔ اور پھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور اس کی خواہش پر اس کو گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ اس کا شوہر جب نیند سے بیدار ہوا اور دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا اور اس نے تلاش کر بھی لیا، جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ اس شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ تو میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس شخص کا بولنا ہی تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تم میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد میرے لیے دعا کی تھی تو یہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، یا روح اللہ، آپ بتائیں کہ یہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ فرمایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی ہے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تو وہ عورت نے کہا، یا روح اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو جو کافر مرا تھا وہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے
اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس شخص نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔